بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے، ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے، نہ اپنی کھال سے کوئی چیز اتارے، کوئی بال ریموو نہیں کر رہے، نہ کوئی داڑھی والا معاملہ، نہ مونچھوں والا معاملہ، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نہ ناخنوں والا معاملہ کرنا ہے، نہ زیر ناف بال کا، نہ بغلوں کے بال کا، یہ 10 دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے۔ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا نے یہ روایت کی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفتاً آپ لے جائیں، سنن ابی داؤد میں 2789، سنن نسائی میں 4370 اور مشکات میں بھی ہے 1479۔ بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں، وہ سب کچھ اس میں کور ہے، مشکات میں اس میں نمبر ہے 1479۔ اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے، میں غریب ہوں خود، بس اس کا میں دودھ نہیں استعمال کرتا ہوں، تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ اللہ اکبر، آپ جذبہ دیکھیں، ساڈے ورگا ہوتا نا تو پہلے ہی کنکلوڈ کر لینا میں تو غریب ہوں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی میرے بھائی پھر صحابی تو صحابی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ذبح مت کرو، اسے ذبح مت کرو، تم عید کے دن اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا، اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اس میں امپلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی نا، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کرے، ناخن نہ کٹوائے، اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی، اس میں چونکہ الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں، میں اجتہاد کر رہا ہوں، تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کرے اور ناخن کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہیں، قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے۔ اگر اس نے غلطی سے بال کاٹ لیے یا جان بوجھ کے بھی کاٹ لیے تو وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوگا، نہ دم واجب ہوگا۔ مجھے تو لوگ ای میلز پہ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا، ایک قربانی دینے میں ایک اور قربانی دیڑی پہ جائے۔ وہ دم والا معاملہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ان کی حاجیوں کی صرف نقل اتاری گئی ہے، ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے ایک ثواب والا کام ہے، اگر کوئی مطلب نہیں کرتا گنہگار نہیں ہوگا۔ محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ بہت ضروری ہو تو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ یہ کوئی انڈین لگ رہے ہیں، انڈیا والے ضروری کو ضروری بولتے ہیں، خط کو خط بولتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ خط کو خط بولتے ہیں۔ تو آپ خط بنوا سکتے ہیں اپنا۔ بقرعید کا چاند جب نظر آئے تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے افضل ہے، سنت ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سمجھ رہے ہو؟ افضل ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کاٹ لیے تو قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ بال بھی نہ کاٹیں اور ناخن بھی نہ کاٹیں، لیکن اگر کاٹ لیے تو بھی جائز ہے۔